توزیع کے لیے آئیے مشاعرے کی آخری بادان پر میں اب مشاعرہ کے حضور پہنچتا ہوں، اور میں نے اس درمیان میں اپنے 4 شعر بھی سنا دیے، جزاک اللہ خیر۔ آئیے مشاعرہ کے حضور پہنچتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ آپ اپنی مشاعرہ کو بڑی دلجمعی کے ساتھ سنیں۔ آئیے چاہے ان مصروں کے ساتھ کہ کسی خیال کو دل میں نہ دی جگہ ہم نے، کسی خیال کو دل میں نہ دی جگہ ہم نے، تیرے خیال کا اتنا خیال رکھا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کا مشاعرہ جن احباب نے سجایا ہے ان کا یہ اخلاص ہے کہ اس مشاعرے کی کامیابی ابھی تک برقرار ہے اور آخر تک انشاءاللہ اس کے اندر پورا عروج اس کو حاصل ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے اخلاص کو کہ جب اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ محترم ماجد صاحب، نعیم قمر صاحب اور ہمارے غوث صاحب اور افضل صاحب کو مبارکباد پیش ہے۔ افضل تیجان صاحب جو اس مشاعرے کی نظامت فرما رہے ہیں، میں محترمہ لتا حیا صاحبہ سے جس کو سننے کے آپ منتظر ہیں زوردار تالیوں سے ان کا استقبال فرما دیں، وہ آئیں مائک پر اور اپنی پسندیدہ غزلوں سے اس مشاعرے کو اور عروج بخشیں۔ محترمہ لتا حیا۔ السلام علیکم۔ کووڈ کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد میرا پہلا مشاعرہ 18-19 مہینوں کے بعد اور آخری نمبر، آخر شرط اللہ سیر اللہ، ہنگامہ خیز مشاعرہ، بہت اچھا مشاعرہ ہو رہا ہے۔ آپ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ ڈرنے اور ڈرانے والے لوگ ہیں ہی نہیں، آپ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس بات کو میں ایک اکیلی دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اور اس لیے یہاں سے شروعات کرتی ہوں کہ دیکھیے لاک ڈاؤن جو بھی رہا، لیکن بچے کی پرورش جہاں پہ ہوتی ہے وہ اس ماحول کو بہت زیادہ اس کی کمی محسوس کرتا ہے۔ تو میں نے اس ماحول کی کمی بہت محسوس کی۔ زندگی تو نکل گئی، تو یہاں سے آپ تک ایک خطہ پہنچاتی ہوں کہ سنیے گا، اور میں ویسے بھی جو عام زبان ہے اس میں بات کرتی ہوں، دل کی بات کرتی ہوں، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، جو مجھے شبد لفظ اچھا لگتا ہے اسی کو میں استعمال کر لیتی ہوں۔ تو سنیے گا۔ مدتوں بعد ملاقات کا موسم آیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ مدتوں بعد ملاقات کا موسم آیا، مدتوں بعد ملاقات کا موسم آیا، شعر روبائی و قطعات کا موسم، واہ 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 واہ، مدتوں بعد ملاقات کا موسم آیا، شعر روبائی و قطعات کا موسم آیا۔ اب سنیے گا۔ کیا بتاؤں کہ تمہیں کتنا مس کیا میں نے، کیا بتاؤں کہ تمہیں کتنا مس کیا میں نے، پھر حیا اردو کی برکات کا موسم آیا، حیا اردو کی برکات کا موسم آیا۔ اور دیکھیں اسی دوران اس وقت ایک شعر ہو گیا تھا کہ کوئی تو ہو جو میری روح سے کلام کرے، کوئی تو ہو جو میری روح سے کلام کرے، ہر ایک شخص تو چہرے سے بات کرتا ہے، کوئی تو ہو جو میری روح سے کلام کرے، ہر ایک شخص تو چہرے سے بات کرتا ہے، مجھے یقین ہے وہ دن بھی آئے گا ایک دن، مجھے یقین ہے وہ دن بھی آئے گا ایک دن، کسی کے ساتھ محبت میں جو گزرتا ہے، کسی کے ساتھ محبت میں جو گزرتا ہے، تو وہ دن آ گیا ہے۔ بہرحال میں سب سے پہلے سلسلے وار چلتی ہوں کیونکہ آج کا جو مشاعرہ ہے، آج کیونکہ ورلڈ ایجوکیشن ڈے ہے، تعلیم ڈے ہے، تو سنیے گا کہ یہ یوم ہے تعلیم کا، یہ یوم ہے تعلیم کا یعنی ابوالآزاد کا، یہ یوم ہے تعلیم کا یعنی ابوالآزاد کا، یعنی کہ ہندوستان کے بے مثل ایک ہمزاد کا، یعنی کہ ہندوستان کے بے مثل ایک ہمزاد کا، یہ ایک وجہ ہی کافی، یہ ایک وجہ ہی حیا کافی ہے آنے کے لیے، یہ ایک وجہ ہی حیا کافی ہے آنے کے لیے، اردو سے گہرا ربط ہے تیرے نظام آباد کا، اردو سے گہرا ربط ہے تیرے نظام آباد کا، اردو سے گہرا ربط ہے تیرے نظام آباد کا۔ اور اردو کے لیے میں نے پہلے بھی ایک قطعہ کہا تھا کہ مانا جو انگریزی بولے پڑھا لکھا سا لگتا ہے، مانا جو انگریزی بولے پڑھا لکھا سا لگتا ہے، لیکن جو ہندی میں بولے وہ اپنا سا لگتا ہے۔ مانا جو انگریزی بولے پڑھا لکھا سا لگتا ہے، لیکن جو ہندی میں بولے وہ اپنا سا لگتا ہے۔ ساری بھاشائیں اچھی ہیں پر میں دل کی بات کہوں، ساری بھاشائیں اچھی ہیں پر میں دل کی بات کہوں، مجھ سے جو اردو میں بولے مجھ کو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، مجھ کو اچھا لگتا ہے۔
میں ایک نظم سناؤں گی جو بھی کورونا پہ کہہ کے لائی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جو ماحول یہاں پہ ہو رہا ہے، سچ کہنے کی میری عادت ہے، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ حق جتانا جرم ہے، سچ بولنا ایک جرم ہے۔ حق جتانا جرم ہے، سچ بولنا ایک جرم ہے، بولنا تو چھوڑیے لب کھولنا ایک جرم ہے۔ واہ 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 واہ، حق جتانا جرم ہے، حق بولنا ایک جرم ہے، بولنا تو چھوڑیے لب کھولنا اب جرم ہے۔ آپ نے تو پار کر دی اب تشدد کی حدیں، آپ نے تو پار کر دی اب تشدد کی حدیں، ظلم کو اب ظلم کہنا بھی حیا ایک جرم ہے، ظلم کو اب ظلم کہنا بھی حیا ایک جرم ہے، ظلم کو اب ظلم کہنا بھی حیا ایک جرم ہے۔ میں ایک آپ کو نظم سنانا چاہوں گی جو کورونا وائرس کے دوران نہیں، کہ سنیے گا، بہت انسان اپنے آپ کو تکبر کے لوگ بہت یہاں پہ بیٹھے ہیں، سنیے گا کہ زیست بے بس ہو گئی، زیست بے بس ہو گئی، انسان بے بس ہو گیا، زیست بے بس ہو گئی، انسان بے بس ہو گیا، دھرم نیتا پیر اور وگیان بے بس ہو گیا۔ زیست بے بس ہو گئی، انسان بے بس ہو گیا، دھرم نیتا پیر اور وگیان بے بس ہو گیا، ہو گئے بے بس سبھی سلطان دولت مند سب، ہو گئے بے بس سبھی سلطان دولت مند سب، دیکھ قدرت کے مقابل گیان بے بس ہو گیا۔ واہ 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 واہ، قدرت کے مقابل گیان بے بس ہو گیا، ہو گیا، ہو گئی بے بس زمین اور اس زمین کی طاقتیں، ہو گئی بے بس زمین اور اس زمین کی طاقتیں، آسمان نے بھیج دی اس پر ہزاروں آفتیں، زلزلے بارش کہیں پر باڑ ڈینگو برڈ فلو، یہ قیامت کی نشانی لگ رہی ہے اب ہمیں۔ واہ 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 واہ، یہ قیامت کی نشانی لگ رہی ہے اب ہمیں۔ اے زمانے کے خداؤں کب بھلا سمجھو گے تم، اے زمانے کے خداؤں کب بھلا سمجھو گے تم، اے خدا کے نیک بندوں کب بھلا سمجھو گے تم، جس طرح چاہا خدا نے اس طرح جب نہ چلے، جس طرح چاہا خدا نے اس طرح جب نہ چلے، دیکھ لو انجام لوگوں کب بھلا سمجھو گے تم، دیکھ لو انجام لوگوں کب بھلا سمجھو گے تم۔ تم نے سوچا تھا کہ جو چاہیں گے بس ہوگا وہی، تم نے سوچا تھا کہ جو چاہیں گے بس ہوگا وہی، بھول بیٹھے ہو کہ جو خالق لکھے ہوتا وہی، بھول بیٹھے ہو کہ جو خالق لکھے ہوتا وہی، ڈھیل دیتا ہے خدا شیطان کو بھی حد تلک، ڈھیل دیتا ہے خدا شیطان کو بھی حد تلک، تم تو پھر انسان ہو انجام بھی تیرا وہی، تم تو پھر انسان ہو انجام بھی تیرا وہی، جب برائی بڑھ گئی انجام یہ ہونا ہی تھا، جب برائی بڑھ گئی انجام یہ ہونا ہی تھا، ایک جھٹکا تو خدا کی اور سے لگنا ہی تھا، عورتوں پر ظلم کرنا اور کمائی پاپ کی، عورتوں پر ظلم کرنا اور کمائی پاپ کی، یہ فحش-پن ڈرگس دارو اور دھواں مرنا ہی تھا، یہ فحش-پن ڈرگس دارو اور دھواں مرنا ہی تھا۔ تم نے ایک مذہب کو کوسا ظلم مومن پر کیے، تم نے ایک مذہب کو کوسا ظلم مومن پر کیے، تم نے ایک مذہب کو کوسا ظلم مومن پر کیے، پاک قرآن کو جلایا اور کہیں برقعے جلے، پاک قرآن کو جلایا اور کہیں برقعے جلے، سر سے پاؤں تک ڈھکی عورت تمہیں چپتی رہی، کوئی ٹوپی پر ہنسے کوئی نقابوں پر ہنسے، کوئی ٹوپی پر ہنسے کوئی نقابوں پر ہنسے، پر تمہیں ایک وائرس نے یوں تماچا ہے جڑا، پر تمہیں ایک وائرس نے یوں تماچا ہے جڑا، پر تمہیں ایک وائرس نے یوں تماچا ہے جڑا، ماسک دنیا کے ہر ایک چہرے پہ خود بخود چڑھا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ پر تمہیں ایک وائرس نے یوں تماچا ہے جڑا، ماسک دنیا کے ہر ایک چہرے پہ خود بخود چڑھا، ہر بری عادت پہ بندش اب لگانی ہی پڑی، اور سر سے پا تلک اب جسم کو ڈھکنا پڑا، واہ واہ، اور سر سے پا تلک اب جسم کو ڈھکنا پڑا۔ اب زناکاری کی ہمت شخص کو ہوتی نہیں، اب زناکاری کی ہمت شخص کو ہوتی نہیں، تم اگر یوں نہ بگڑتے زندگی روتی نہیں، تم نے قدرت کو کھلونا مان کے کھیلا بہت، تم نے قدرت کو کھلونا مان کے کھیلا بہت، ورنہ آپا یہ زمین اپنا کبھی کھوتی نہیں، ورنہ آپا یہ زمین اپنا کبھی کھوتی نہیں۔ دیکھ لی اوقات تیری تو بشر ہے بس بشر، دیکھ لی اوقات تیری تو بشر ہے بس بشر، تو خدا ہو ہی نہیں سکتا تو چاہے جو بھی کر، مانگنی پڑتی ہے رب سے ہی دعا کی دے شفا، مانگنی پڑتی ہے رب سے ہی دعا کی دے شفا، چاہے جا تو چاند پر منگل پہ گھر تعمیر کر، منگل پہ گھر تعمیر کر۔ بہرحال میں ایک نظم سنانا چاہتی تھی،
ایک غزل کے چند اشعار آپ تک پہنچا رہی ہوں، سنیے گا. اور کیونکہ یہ تعلیم کا آج کا مشاعرہ ہے، اس لیے میں ایک پیغام لے کے آئی ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو یووا پیڑھی ہے، جوان ہیں، محبت کرتے ہیں اور پھر خودکشی کر لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت زیادہ صدمے والی بات ہے کہ ماں باپ ان کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، پڑھا لکھا کے اتنا کرتے ہیں اور پھر انجام کیا آتا ہے. اس پہ ایک نظم ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی، میں نے ایک حیدرآبادی زبان میں بات کہی تھی جب ایک کالج میں مشاعرہ ہوا تھا کہ پیار کی باتیں اور کالج میں ہولا ہو گیا کیا. پیار کی باتیں اور کالج میں ہولا ہو گیا کیا، کیا رکھا ہے اس نالج میں ہولا ہو گیا کیا. پیار کی باتیں اور کالج میں ہولا ہو گیا کیا، کیا رکھا ہے اس نالج میں ہولا ہو گیا کیا. پاؤں خبر میں دل ہاتھا میں یہ کیا کرتے چیچا، پاؤں خبر میں دل ہاتھا میں یہ کیا کرتے چیچا. لو یو بھیجا ہے میسج میں ہولا ہو گیا کیا، لو یو بھیجا ہے میسج میں ہولا ہو گیا کیا. اینٹی رومیو اسکویڈ آریا بھاگ رے ماٹی میلا، اینٹی رومیو اسکویڈ آریا بھاگ رے ماٹی میلا. عشق کر ریا کیوں پیسج میں ہولا ہو گیا کیا، عشق کر ریا کیوں پیسج میں ہولا ہو گیا کیا. اور ایک تو میں اردو کی بیٹی اوپر سے گر رہا، ایک تو میں اردو کی بیٹی اوپر سے گر رہا، چھریاں رکھتی ہوں بیگیج میں ہولا ہو گیا کیا. ایک تو میں اردو کی بیٹی اوپر سے گر رہا، چھریاں رکھتی ہوں بیگیج میں ہولا ہو گیا کیا. اور ٹی وی والے شوٹنگ کر رہا ٹی وی والے شوٹنگ کر رہا نعرے کاکو دیتا، ٹی وی والے شوٹنگ کر رہا نعرے کاکو دیتا. پھنسے گا تو جھوٹی کوریج میں ہولا ہو گیا کیا، پھنسے گا تو جھوٹی کوریج میں ہولا ہو گیا کیا. اور دیکھیے ایک نظم سنانا چاہوں گی، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسی گھٹنائیں ہو گئی. اور ابھی ان دنوں کووڈ میں تو بہت سارے لوگوں نے خودکشی کر لی، تب ایک نظم مجھ سے ہوئی ہے جی. اور ایک پیغام دینا چاہتی ہوں یہاں سے کیونکہ یوم تعلیم ہے. سنیے گا ارشاد. ابھی پڑھ لو سنور جاؤ، محبت بعد میں کرنا. ابھی پڑھ لو سنور جاؤ، محبت بعد میں کرنا. اپنے دل کو سمجھاؤ، محبت بعد میں کرنا. سنیے گا یہ مانا کہ محبت بھی ضروری ہے، ضروری ہے، بنا اس کے جوانی بھی ادھوری ہے، ادھوری ہے. مگر یہ وقت ہے جس کام کا وہ کام تو کر لو. ہنر تعلیم سے اپنا جہاں میں نام تو کر لو، جہاں میں نام تو کر لو. کسی قابل تو ہو جاؤ، محبت بعد واہ 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 کیا کہنے ہیں. کسی قابل تو ہو جاؤ، محبت بعد میں کرنا. سنیے گا ذرا سوچو تمہیں ماں نے بڑی مشکل سے پالا ہے، اور بوڑھے باپ نے آنکھوں میں کوئی خواب پالا ہے. تمہیں مہیا کے ہاتھوں میں ابھی مہندی لگانا ہے. فرائض ہیں جو ایک اولاد کے تم کو نبھانا ہے، ہاں تم کو نبھانا ہے. ذرا ان پر ترس کھاؤ، محبت بعد میں کرنا. ذرا ان پر ترس کھاؤ، محبت بعد میں کرنا. سنیے گا سنو راہ محبت میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں، عجب کچھ ہاتھ سے اندر سے ہم کو توڑ جاتے ہیں. ابھی یہ وقت پانے کا ہے، کھونے کا نہیں بچوں. ابھی ہنسنا ہے تم کو، وقت رونے کا نہیں بچوں، رونے کا نہیں بچوں. یہ وصل و ہجر ٹھکراؤ، محبت بعد میں کرنا. ٹھکراؤ، محبت بعد میں کرنا. محبت بھی بھلا دنیا میں اب پہلی سی ہوتی ہے. یہ سمجھوتا کہیں پر یا ترقی کی یہ سیڑھی ہے. حیا سچی محبت
مشکل سے ملتی ہے اجی یہ دور حاضر میں، یہاں پل پل بدلتی ہے، یہاں پل پل بدلتی ہے۔ جو مل جائے تو بتلاؤ محبت بعد میں کرنا، جو مل جائے تو بتلاؤ محبت بعد میں کرنا۔ تمہیں مجنون نہیں بننا، تمہیں فرہاد ہونا ہے، تمہیں مجنون نہیں بننا اور نہ فرہاد ہونا ہے، تمہیں مٹی نہیں ہونا ہے، بس فولاد ہونا ہے۔ یہ جیون قیمتی ہے، ختم نہ اس کو یوں ہی کرنا، اگر دل ٹوٹ جائے تو نہ ہرگز خود کشی کرنا، نہ ہرگز خود کشی کرنا۔ مرو مت جی کے دکھلاؤ محبت بعد میں کرنا، مرو مت جی کے دکھلاؤ محبت بعد میں کرنا۔ اور خاص طور سے یہ بند اس کو پیغام کی طرح لیجئے گا، فقط ایک شخص کی خاطر کیا اپنی جان دے دو گے، جو رشتے خون کے ہیں کیا انہیں پل بھر میں بھولو گے۔ تمہارے بعد دادی اور دادا جی کا کیا ہوگا، سہارا کون بوڑھی ماں کو کاندھا باپ کو دے گا، ہاں کاندھا باپ کو دے گا۔ جہنم میں تو نہ جاؤ محبت بعد میں کرنا، جہنم میں تو نہ جاؤ۔ اور آخری کے دو من دیکھیے، کسی مشکل گھڑی میں یہ پڑھائی کام آتی ہے، محبت تو کبھی رستے میں تنہا چھوڑ جاتی ہے، کبھی اپنے بھی بیگانوں سے جب معلوم ہوتے ہیں، جو ہیں مجبور وہی غیر کے کاندھوں پہ روتے ہیں، ہاں وہ کاندھوں پہ روتے ہیں۔ تو خود مختار ہو جاؤ محبت بعد میں کرنا، مختار ہو جاؤ محبت بعد میں کرنا۔ اور آخری بند یہ تھی، سنو اے بیٹیوں تم کو بھی لکھنا اور پڑھنا ہے، کٹھن ہے راہ پن گھٹ کی تمہیں جس پر کہ چلنا ہے، یہ ڈگری علم اور تعلیم طاقت اور سہارا ہے، اور پہلا لفظ خود اللہ نے اقرا اتارا ہے، ہاں اقرا اتارا ہے۔ حکم اس کا بجا لاؤ محبت بعد میں کرنا، اس کا بجا لاؤ محبت بعد میں کرنا، ابھی پڑھ لو سنور جاؤ محبت بعد میں کرنا۔ محترمہ سے اردو کی غزل کی خواہش ہے وہ سنا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کر دیں گے۔ محترمہ ایک مرتبہ مائک پر استقبال کر دیں آپ، اردو کی وہ غزل جو آپ کی پہچان بھی ہے اور سامعین کی خواہش بھی ہے، سنا دیں۔ اردو کی نظم سے پہلے ایک غزل کے 3-4 اشعار سناتی ہوں۔ مہنگائی بڑھاتے ہو محبت بڑھائیے، مہنگائی بڑھاتے ہو محبت بڑھائیے، اب ہار ان قریب ہے نفرت گھٹائیے، مہنگائی بڑھاتے ہو محبت بڑھائیے، اب ہار ان قریب ہے نفرت گھٹائیے، وعدے بدل رہے ہیں ویرینٹس کی طرح، وعدے بدل رہے ہیں ویرینٹس کی طرح، ایک ویکسین وعدہ وفا کا لگائیے، ایک ویکسین وعدہ وفا کا لگائیے، اب ہار ان قریب ہے نفرت گھٹائیے، پہلے میرے
بہت زیادہ اگر آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اتنا گالی دی جاتی ہے آپ لوگوں کو، یا میں کچھ بھی لکھتی ہوں اور کتاب کو، آپ کی کتاب کو بھی، تو بہت مجھے افسوس ہوتا ہے. بہرحال سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. تو پھر شعر کہا ہے میں نے کہ پہلے مطالعہ تو کیجئے کتاب کا، پہلے مطالعہ تو کیجئے کتاب کا، یوں نہ قرآن پاک پہ انگلی اٹھائیے، یوں نہ قرآن پاک پہ انگلی اٹھائیے، اب ہار ان قریب ہے نفرت گھٹائیے. اور دیکھیے میں نے دو لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. جو بھی ہو رہا ہے کہ وہ بھیڑ بن کے مارتے ہیں روز کسی کو، وہ بھیڑ بن کے مارتے ہیں روز کسی کو، اتنے ہی بہادر ہیں تو سرحد پہ جائیے، اتنے ہی بہادر ہے تو سرحد پہ جائیے، اب ہار ان قریب ہے نفرت گھٹائیے. اور اس کو پیغام سمجھے گا، اس مشاعرے سے پیغام دے رہی ہوں کہ اہل وطن کو ایک ہی، اہل وطن کو ایک ہی پیغام ہے حیا، اہل وطن کو ایک ہی پیغام ہے حیا، ہندوستان بچائیے ان کو ہٹائیے، واہ 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 واہ، ہندوستان بچائیے ان کو ہٹائیے، اب ہار ان قریب ہے نفرت گھٹائیے. دیکھیے ایک شعر کے لیے صرف میں 3-4 غزل کے اشعار سنا کے اور پھر نظم پہ آتی ہوں کہ محبت سے آغاز ہو گفتگو کا، محبت سے آغاز ہو گفتگو کا، سیاست کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، محبت سے آغاز ہو گفتگو کا، سیاست کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، ذرا میری کہہ لوں ذرا تیری سن لوں، عداوت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، ذرا میری کہہ لوں ذرا تیری سن لوں، عداوت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. وہ نیتا ہے اس کا اگر ذکر آیا، وہ نیتا ہے اس کا اگر ذکر آیا، ضلالت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، وہ نیتا ہے اس کا اگر ذکر آیا، ضلالت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. ابھی بھول جاؤ کرونا ورونا، یہاں بیٹھے ہیں نا، ابھی بھول جاؤ کرونا ورونا، حفاظت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی بھول جاؤ کرونا ورونا، حفاظت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. اسے کس نے رہبر بنایا تھا؟ ہم نے. اسے کس نے رہبر بنایا تھا؟ ہم نے. ندامت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. اسے کس نے رہبر بنایا تھا؟ ہم نے. ندامت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. اور اب دیکھیے اب میں نے 2 لفظوں کو ملانے کی کوشش کی ہے کہ جلا دو گرا دو سبھی دھرم گاہیں، عبادت گاہیں کہ جلا دو گرا دو سبھی دھرم گاہیں، عبادت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. واہ 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 واہ، جلا دو گرا دو سبھی دھرم گاہیں، عبادت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. اگر میں نے سنا تھا کہ ایمان کی تو ایک علامت حیا بھی ہے، تو یہ مقطع کہا ہے کہ اگر میں حیا ہوں تو ہیں آپ ایمان، اگر میں حیا ہوں تو ہیں آپ ایمان، علامت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. اگر میں حیا ہوں تو ہیں آپ ایمان، علامت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی. اب جو آپ نے حکم دیا وہ سنانے کی کوشش کرتی ہوں. اور دیکھیے اردو تو ویسے بھی میرے بہت زیادہ دل کے قریب ہے. میں تو پیدا ہی مجھے لگتا ہے اردو کے لیے ہی ہوئی ہوں. میرا بس چلے تو میں اردو ہندی ڈے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اردو ہندی ڈے اب اس ساتھ منانے کی. تو بہرحال اور میں جب بھی یہ نظم سناتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ سنا رہی ہوں. تو آپ بھی جب سنیں تو اس کو اسی طریقے سے سنیے جس طریقے سے میں سنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ حکم آپ کا ہے، سنیے گا. صبح کا پہلا پیام اردو، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. ڈھلتی ہوئی سی جیسے شام اردو، اترے جا تارے وہی بام اردو، بڑی کم سن گل فام اردو، جیسے نئے سال کا یہ دن ہو نیا اور بیتے سال کی ہو آخری دعا، نیا سال نئی رام رام اردو، تجھے نئی صدی کا سلام. واہ واہ واہ، نیا سال نئی رام رام اردو، تجھے نئی صدی کا سلام اردو. مجھے تو یہ امی کے دلار سی لگے اور میرے ابو جی کے پیار سی لگے، چھوٹے بھائی
बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहना की ये पुकार सी लगे, मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी, दुश्मनों की प्यारी मेरी दुश्मनी सी, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे, जो ये कहते हैं ये जुबान गैर है, उनके दिलों में तो फकत बैर है, जाहिल ने तुझे इल्जाम उर्दू, क्या कहते हैं? वाह वाह का सलाम उर्दू, जाहिल ने तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। यहीं पे है जन्मी यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूल ये यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली, चाहे पिया का हो घर परदेश में, भी है तो इसका है इसी देश में, तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी वाह 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 वाह, तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, हो के बाद अब भी शऊर नहीं है, तुझे कतला तो रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तू दमखम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी वाह 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 वाह, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊं ये जुबां है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने ऐसे मुझे हौले से छुआ, मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर गाम मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का वाह वाह वाह, आए हर गाम मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और भी हसीन और जवान तू बने, और भी अजीम और महान तू बने, दिल बने किसी का ईमान तू बने, किसी का खुदा या भगवान तू बने, और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी ही पनाह में पली, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 अता है जिंदाबाद। आइए हाज़रीन गिरामी, इस मुशायरे को आप देखना चाहते हैं और दोबारा इसको देखना और सुनना चाहते हैं तो RK मुशायरा मीडिया पर यह मुशायरा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। मोहतरमा से गुजारिश है कि वो इनकी हाज़रीन गिरामी, मोहतरमा लता है साहबा से ये ख्वाहिश की गई है वो इस्लाम के बारे में वो नज़्म सुना दें। आपसे गुजारिश है कि उस नज़्म में शामिल हो जाए, उसके बाद इस मुशायरे के बारे में इख्तिताम का ऐलान मुंतज़मीन की जानिब से किया जाएगा। इस्लाम की नज़्म से पहले एक गज़ल के दो अशार कि कमाने जब औरत की बात भी कर लूं, कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। वाह वाह वाह, कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। ये एक मजदूरनी झांसी की रानी से कहाँ कम है, ये एक मजदूरनी झांसी की रानी से कहाँ कम है, बच्चा पुश्त पर मेहनत में सारा दिन निकलता है बच्चा पुश्त पर मेहनत में सारा दिन निकलता है। इस्लाम की नज़्म की आपने हुक्म दिया है, सुनिएगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे उर्दू और इस्लाम की
نظم سے بہتر کچھ ہوا ہے، ہو گئی ہے، اس نے کہلوایا ہے تو آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے، جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے، سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے، جو انسان کو جینے کا انداز سکھاتا ہے، سانسوں کی آمد کا گہرا راز بتاتا ہے، جو سمجھاتا ہے دنیا کیسے ایجاد ہوئی، کس غلطی سے خارج آدم کی فریاد ہوئی، جو یہ کہتا ہے دنیا کو ایک سزا سمجھو، اپنے ہونے میں اللہ کی صرف رضا سمجھو، جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے فانی ہے، کہتے ہیں ہم جسے قیامت وہ تو آنی ہے، کیسے ہوتی صبح کیسے شام بتاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، جہاں برائی ختم شروع اسلام وہیں سے ہے۔ اور دیکھیے ابھی میں نے پہلے ہی بول دیا کورونا کی جو نظم سنائی ہے کہ اسلام جیسے کہ پاکیزگی کا نام ہے، صاف رہنے کا نام ہے، ساری برائیوں سے توبہ کرنے کا نام ہے، ساری شراب، دھوئیں، سگریٹ، زناکاری سب سے پرہیز کرنے کا نام ہے، دوری بنانے کا نام ہے، تو وہی سب دنیا کو دکھا دیا اوپر والے نے۔ تب میں نے یہ بہت پہلے یہ بند کہا تھا کہ جہاں برائی ختم شروع اسلام وہاں سے ہے، اپنے بندوں کو اس کا پیغام وہاں سے ہے، ایک مکمل جس نے یہ قانون بنایا ہے، اس نے اپنے بندوں کو ہر گام سکھایا ہے، کیسے جینا ہے تم کو اور کیسے مرنا ہے، اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا نہ کرنا ہے، ہر اچھی باتوں کا حکم ہمیں جو دیتا ہے، اور آخرت بنوا دے یہ دین ہی ایسا ہے، جو انسان کو ایک کامل انسان بناتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ آج جہاں میں دیکھو تو ہر اور برائی ہے، اور بدی سے نیکی کی گھن گھور لڑائی ہے، انسان نے دولت کو اپنا دھرم بنایا ہے، اور بدی کو ہی اپنا اب دھرم بنایا ہے، اور گناہوں کو ہی اپنا کرم بنایا ہے، کس کو ہے پرواہ فرائض اور اصولوں کی، دنیا یاد رہی بھولے ہر بات ہاں نبیوں کی، ذات پات تیرا دنگے مارا ماری، ارے فیصلے کے دن کی بھی کر لو تیاری، ایک رستہ ہے جو جنت کی راہ دکھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے۔ دنیا میں آئے ہو تو انسان بنو پہلے، جس کی امت میں ہو اس کی راہ چلو پہلے، اس کی فرما برداری کا نام محبت ہے، یہی عقیدہ کہلائے اور یہی عبادت ہے، وید ہو یا توریت کے ہو، انجیل ہو یا قرآن، لیکن دین فطرت دین قیم ایک ہے ہاں، وہ کہ جو ایمان نہیں لائے پچھتائیں گے، جب دوزخ کی تکلیفوں کو سہنا پائیں گے، جو سچا ایمان یقین اور علم بڑھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہاتا ہے، جو حضرت نوح پر اترا اسلام۔ لوگ مجھ سے بہت سوال کرتے ہیں اور مجھ پہ بہت سارے طنز بھی کستے ہیں، تو میں نے ہمیشہ کہا ہے اگر ایک اوپر والے کو ماننے کا نام اسلام ہے تو پھر مجھے مسلمان سمجھ لیجئے، ایک اس کو ماننے کا نام ہے، اور اگر اسلام یونیورسل مذہب ہے تو پھر میرا بھی یہ مذہب ہے، میں اور کسی بات پہ یقین نہیں کرتے، مجھے ہندو سمجھو، مسلم سمجھو، جو بھی سمجھو، میرا اگر مجھے متاثر ہوں تو ہوں، ہاں میں روزے بھی رکھتی ہوں، میں رمضان میں سننے بھی جاتی ہوں، جس کو جو الزام لگانا ہے لگائے، میں اتنا بھی بولتی ہوں اس بات کو قبول کرتی ہوں اپنے گناہ کو کہ میں اس طرح سے نہیں کر پاتی فالو جس کو بولتے ہیں جیسے کیا جانا چاہیے، ہزار آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ کے کام اس طریقے سے ہیں، لیکن بہرحال مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ ہاں اسلام کو، اردو کو اور ادب تہذیب کے منچ میں آنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد میں ایک الگ انسان بن گئی، اور یہی بہت مجھے لگتا ہے کہ اوپر والے نے یہاں پہ جو میرا آنا ہے
اس کے پیچھے یہ مشاعرہ پڑھنا صرف کا معنی ہی نہیں ہے، اس کا مطلب تھا آپ لوگوں سے جڑنا، اس کا مطلب تھا اردو سے محبت کرنا، اس کا مطلب تھا ادب تہذیب کو سمجھنا، اس کا مطلب یکجہتی کو سمجھنا، امن کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا۔ میں یہی سمجھ کے بس جو ہے بات کہنے کی کوشش کرتی ہوں، جس کو جو سمجھنا، میں دھرم گرو نہیں ہوں، میں ویسی ہو بھی نہیں سکتی، بس میں ایک شاعرہ کی حیثیت سے جو پیغام دے سکتی ہوں دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ سنیے گا۔ جو حضرت نو پر اترا اسلام وہی تو ہے، آپ محمد تک پہنچا اسلام وہی تو ہے، ذکر ہے جس کا ویدوں میں اسلام وہی تو ہے، اور قرآن کی سوروں میں اسلام وہی تو ہے، جو سمجھایا نبیوں نے اسلام وہی تو ہے، دی اسلام حدیثوں نے اسلام وہی تو ہے، جو ایمان مجمل ہے اسلام وہی تو ہے، اور ایمان مفصل ہے اسلام وہی تو ہے، جو سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے، واہ واہ واہ، سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے۔ میں نے سوچا بت کو پوجوں روح نہیں مانی، اس کو پوجوں اس کو پوجوں کیا ہے من مانی، کرسی پوجا دولت پوجا اور پشو پوجا، پتھر پوجا گھر کی پوجا اور لہو پوجا، جو ہے بس ایک وہی نادان، انسان کو بھگوان سمجھنا ہے اس کا اپمان، اس سے تو بہتر ہے کہ تم خود کو پہچانو، بدی گناہوں سے بچ جاؤ، بات میری مانو، جس کے ذریعے انسان اجر دعائیں پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے، واہ واہ واہ، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا تھا کیلکٹا سے کہ آپ افغانستان چلی جائیے، پاکستان میں نہیں، افغانستان چلے جائے، ابھی افغانستان کو، تو اس طرح کی باتیں بہت ہوتی تھی۔ بہرحال سنیے گا۔ اس مذہب میں دنیا کا ہر راز نمایا ہے، جینے سے مرنے تک کا ہر طور سکھایا ہے پابندی قلم و روزوں اور نمازوں کی، حج لازم ہے اور لکھی فہرست زکاتوں کی، انسان کے ہر ایک عمل کی لاکھ دعائیں ہیں، ایک سورہ میں مالک کی لاکھ شعائیں ہیں، جیسے ماں بچے کو اچھی بات سکھاتی ہے، عقلی ہوئی توحید سمجھ ایمان بناتی ہے، اور ہدایت جس کو دے مالک وہ پاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کہتا ہے۔ اور آخری بند دیکھیے، اس میں ہے تہذیب صداقت اور وفاداری، گھونگھٹ آنچلنے کی لجہ اور پردہ داری، عزت غیرت ایک سلیقہ اور بھلائی ہے، مضبوطی بہبودی ظاہر صرف خدائی ہے، یہ تو بس اعمال ادب اخلاق نفاست ہے، شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے صرف اطاعت ہے، بڑے بزرگوں کی عزت ماں والد کا سمان، بچوں کو بچپن سے سکھلا دے رہا ہے قرآن، اسی لیے یہ دھرم حیا کے دل کو بھاتا ہے، وہ ہے سچا مذہب جو اسلام کا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ آئیے حاضرین گرامی، مشاعرے کے آخری میں یہ مائک کو منتظمین کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ آئے اور شکریہ کی رسم ادا کریں۔